اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے مشابہ مثلثات سے متعلق معلومات حاصل کی، یعنی اس کی تعریف سے متعلق معلومات حاصل کی۔ آئیے اس ویڈیو میں تھلس نامی ریاضی دان جو مسئلہ اثباتی کو مرتب کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں امتحانی نقطۂ نظر سے، جو کہ بہت اہم ہے۔ تھلس کا مسئلہ اثباتی یا تھلس تھیرم، جسے بنیادی مسئلہ متناسبت یا بنیادی متناسبت کا مسئلہ اثباتی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دعوی عام ہے مثلث میں کسی ایک ضلع کے متوازی کھینچا گیا خط باقی دو ضلعوں کی متناسباً تقسیم کرتا ہے۔ اس دعوی عام میں ہر مسئلہ اثباتی کے دعوی عام میں پہلا آدھا حصہ مفروضہ کہلاتا ہے اور اگلا آدھا حصہ مطلوب کہلاتا ہے، جسے کہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اب شکل بہت اہم ہے۔ اگر مسئلہ اثباتی کا سوال امتحان میں آئے اور اگر آپ شکل بنائے بغیر مفروضہ، مطلوب، عمل اور ثبوت لکھیں تو آپ کو بڑا 0 مارکس ملیں گے، یعنی ایک بھی مارکس، آدھا مارکس بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی شکل جو ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ شکل میں جو نام دیے جاتے ہیں اسی کا جو جسٹ جو ہے ہم مفروضہ، مطلوب، عمل اور ثبوت میں پیش کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس میں مثلث میں کسی ایک ضلع کے متوازی کھینچا گیا خط، مثلث ABC ہے، DBC کے متوازی کھینچا گیا ہے، یہ مفروضہ کہلاتا ہے۔ اگلا آدھا حصہ باقی دو ضلعوں کی متناسباً تقسیم کرتا ہے۔ باقی دو ضلع یعنی یہاں یہ AB ہے، یہ بھی D کی وجہ سے دو حصوں میں بٹ رہا ہے، AD اور DB، اور یہ C دوسرا ضلع ہے جو E کی وجہ سے دو حصوں یہ E اور EC میں بٹ رہا ہے، تو ان کو متناسباً تقسیم کرتا ہے۔ سے مراد AD بٹے DB برابر ہوتا ہے AE بٹے EC، اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ تو مفروضہ مثلث ABC میں DE متوازی BC ہے۔ مطلوب ثابت کرنا ہے کہ AD بٹے DB برابر AE بٹے EC ہوتا ہے۔ اب مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ شکل میں کچھ عمل کیا جاتا ہے، اور یہاں کیا عمل کیا جا رہا ہے اس کو یہاں لکھا گیا ہے۔ B اور CD کو جوڑو، B سے E کو، C سے D کو جوڑو، اور دوسرا جو ہے EL یہ AB پر، EL AB پر عمود گراؤ، اور DM AC پر عمود گراؤ، اور یہاں شکل میں جو ہے اس طرح کی یہ علامت عمود یا ارتفاع کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، اور شکل میں عمل جو بھی کیا جاتا ہے وہ ٹوٹی ہوئی لکیر کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اتنا ذہن میں رکھیں۔ آئیے اب ثبوت کی طرف چلتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مثلث کا رقبہ معلوم کرنے کا ضابطہ 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع ہے، یا اسے انگریزی میں A = 1/2 × B × H کہا جاتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مثلث کا رقبہ برابر 1/2 ضرب B ضرب H۔ اب دو کسریں آپ کو لکھنی ہیں۔ ایریا آف ٹرائنگل ADE اوپر مثلث ہے، اوپر کا مثلث، اس کا رقبہ بٹے ایریا آف ٹرائنگل BDE، اس طرف کا، یہ جو BDE اس طرف جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں جو مثلث کا حصہ یا ایک اور مثلث حاصل ہو رہا ہے، اس کو آپ کو یہاں نصب نما میں لکھنا ہے۔ ایریا آف ٹرائنگل ADE یعنی اوپر والا مثلث بٹے اس طرف لیفٹ سائیڈ بائیں بازو والا مثلث ایریا آف ٹرائنگل BDE برابر ہوتا ہے۔ اس کا ضابطہ لکھنا ہے 1/2 ضرب AD لکھنا ہے آپ کو، AD، یہاں AD دکھ رہا ہے آپ کو، ایک ذہن دے رہا ہوں یاد رکھنے کا، اس کو یاد رکھیں آپ۔ یہاں AD ہے تو AD ضرب AD پر جو عمود گرا ہے نا اس کو آپ لکھیں گے EL، AD ضرب EL بٹے 1/2 ضرب، یہاں پر آپ نیچے کیا دیکھ رہے ہو، DB دیکھ رہے ہو، تو DB ضرب دوبارہ EL ہی آپ کو لکھنا ہے۔ تو مثلث ADE کا رقبہ بٹے مثلث BDE کا رقبہ برابر ہوتا ہے 1/2 ضرب، اس کو دیکھتے ہوئے AD ضرب EL لکھیں گے، EL، پھر
1/2 ضرب اس کو دیکھتے ہوئے ڈی بی ضرب ای ایل لکھیں گے. اب یہاں 1/2 کینسل ہو جائیں گے, ای ایل اور ای ایل کینسل ہو جائیں گے, تو اے ڈی بٹا ڈی بی بچے گا, اس کو نمبر 1 بولیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح دوبارہ ایک نسبت یا کسر ہم کو لینی ہے مثلثات کے رقبوں سے متعلق, اور اوپر دوبارہ وہی مثلث اے ڈی ای لکھیں گے آپ. مثلث اے ڈی ای اوپر والا مثلث شمار کنندے کے اعتبار سے لکھیں گے. مثلث اے ڈی ای بٹے کا رقبہ بٹے مثلث سی ڈی ای کا رقبہ. اب یہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, آگے جو ہے سی ڈی ای دوسرا جو مثلث ہے نا اس طرف والا سی ڈی ای, اب اس طرف والا مثلث اوپر نصب نما میں آپ نے لکھا, دوسری کسر میں سی ڈی ای اس طرف والا مثلث نصب نما میں آپ کو لکھنا ہے. اتنا آپ یاد رکھیں گے. تو سی ڈی ای برابر ہوتا ہے 1/2 ضرب ضابطے کے اعتبار سے ضرب آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہو, یہاں اے ڈی دیکھا تھا اس لیے اے ڈی اوپر لکھنے کے لیے میں نے بتایا, اور یہاں یہی دکھ رہا ہے تو آپ یہی لکھیں, یہی ضرب. اب ایک عمود کا تو ہم نے استعمال کر لیا, اب دوسرا جو عمود ہم نے گرایا ہے نا دوسرا عمود اس کا ہم استعمال کریں گے. ضرب ڈی ایم بٹے اس مثلث کا ضابطہ 1/2 ضرب یہاں پر کیا ہے بھائی ای سی ہے, ای سی ضرب دوبارہ ڈی ایم. اب یہاں بھی کیا ہو رہا ہے 1/2 کینسل ہو جائیں گے, ڈی ایم اور ڈی ایم کینسل ہو جائیں گے, اور برابر اے ای بٹے ای سی بچے گا. اس کو ہم مساوات نمبر 2 کہیں. 9th میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہی قاعدہ اور 2 متوازیوں کے درمیان واقع مثلثات رقبوں میں مساوی ہوتے ہیں. تو اس مسئلہ اثباتی کا استعمال ہمیں یہاں پر کرنا ہے. مثلث بی ڈی ای یعنی اس طرف والا مثلث اور اس طرف والا مثلث بی ڈی ای اور سی ڈی ای, یہ دونوں مثلثات ایک ہی قاعدہ ڈی ای اور 2 متوازی خطوط ڈی ای اور بی سی کے درمیان واقع ہیں. اس لیے اس مسئلہ اثباتی کے نقطۂ نظر سے رقبوں میں مساوی ہوتے ہیں. تو وہ نقطہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. ایریا آف ٹرائنگل بی ڈی ای یعنی مثلث بی ڈی ای کا رقبہ برابر ہوتا ہے مثلث سی ڈی ای کا رقبہ. ایک ہی قاعدہ اور 2 متوازیوں کے درمیان واقع مثلثات رقبوں میں مساوی ہوتے ہیں. تو لہٰذا بی ڈی ای اور سی ڈی ای مساوی ہونے کی وجہ سے نمبر 1 اور نمبر 2 کی مدد سے الحمدللہ رب العالمین اے ڈی بٹے ڈی بی برابر ہوتا ہے اے ای بٹے ای سی کیو ای ڈی. یہ کیو ای ڈی کارڈ ایمنڈ ڈیمونسٹریشن جسے کہتے ہیں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو مسئلہ اثباتی ثابت کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ ثابت ہو چکا. یہ تھیلس کا مسئلہ اثباتی ہے. اور مسئلہ اثباتی کے ثبوت کو کس طرح یاد رکھنا ہے, میں نے ایک طریقہ جو ہے اے ڈی بٹے ڈی بی اے ای بٹے ای سی کو لیتے ہوئے آپ کو ایک ذہن دیا ہے, اس کو آپ یاد رکھیں. اور مسئلے پورے مکمل طور پر برزبانی آپ کو یاد کرنا ہے. ان مسئلوں پر کل 7 مارکس کی مثالیں آتی ہیں. ایک مسئلہ دائروں سے منسلک ہے جو آگے سبق آئے گا, اس پر 3 مارکس کا ایک سوال رہے گا مسئلہ اثباتی کو ثابت کرنے سے متعلق, اور مثلثات پر مشتمل 4 مارکس کے لیے ایک سوال آتا ہے. تو یہ 7 مارکس آپ کو 2 مسائل اثباتی کو لکھنے پر حاصل ہوتے ہیں. تو یہ پہلا مسئلہ اثباتی ہے جسے تھیلس کا مسئلہ اثباتی کہا جاتا ہے. تھیلس کے مسئلہ اثباتی کے بعد تھیلس کا معکوس مسئلہ اثباتی یا کنورس آف تھیلس تھیرم جسے کہتے ہیں, اس کا دعوی عام یہاں پر دیکھتے ہیں. صرف جسٹ مسئلے کا جسٹ میں نے یہاں پر لکھا ہے. دعوی عام مثلث کے کنی 2 ضلعوں کو متناسباً تقسیم کرنے والا خط تیسرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے. یعنی جو مسئلہ اثباتی کا دعوی عام ہے, دعوی عام میں اگلا آدھا حصہ جو ہے
معکوس مسئلہ اثباتی میں پہلا آدھا حصہ بن جاتا ہے اور مسئلے کا پہلا آدھا حصہ معکوس مسئلے میں اگلا آدھا حصہ بن جاتا ہے. اسے مسئلہ اثباتی کا معکوس یا کنورس آف دا تھیرم کہا جاتا ہے. تو مثلث میں کنہی دو ضلعوں کو متناسباً یعنی اے ڈی بٹے ڈی بی متناسباً تقسیم کرنے سے مراد ان کی نسبتوں کا آپس میں مساوی ہونا ہے. تو اے ڈی بٹے ڈی بی برابر اے بٹے ای سی اگر کسی خط کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ خط جو تیسرا ضلع باقی بچ رہا ہے نا مثلث میں اس کے متوازی ہوتا ہے. یہ جو ہے تھلس کا معکوس مسئلہ اثباتی ہے. تو مثلث کے کنہی دو ضلعوں کو متناسباً تقسیم کرنے والا خط تیسرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے. تو مثلث اے بی سی ہے، اس میں یہ خط ڈی کھینچا گیا ہے، معلوم نہیں کہ وہ متوازی تیسرے ضلع کے ہے بھی یا نہیں، لیکن البتہ اتنا ہے کہ یہ خط جو ہے اے ڈی بٹے ڈی بی اے بٹے ای سی کو برابر بنا رہا ہے. تو مثلث اے بی سی میں اگر اے ڈی بٹے ڈی بی برابر اے بٹے ای سی ہوتا ہو تو یہ خط ڈی تیسرے ضلع بی سی کے متوازی ہوتا ہے. یہ جو ہے تھلس کا معکوس مسئلہ اثباتی ہے. اب انشاءاللہ تیسرے ویڈیو میں یعنی اگلے ویڈیو میں ہم تھلس کے مسئلے سے منسلک مثالیں اور اس سے قبل مشابہ مثلثات کی جو تعریف ہے اس میں متناظر زاویوں کی جوڑیاں اور متناظر ضلعوں کی جوڑیاں اس سے منسلک چند مثالیں حل کرتے ہوئے تھلس کے مسئلہ اثباتی پر منحصر یا مبنی مثالوں کو حل کرتے ہیں.